بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر۔ حبیب نجار، سورۃ یاسین میں حبیب نجار کا ایمان افروز واقعہ موجود ہے۔ آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی، پس انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، وہ بولے تم محض ہم جیسے آدمی ہی ہو اور نہیں اتارا اللہ نے کچھ بھی، تم محض جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہم پر ذمہ نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، وہ کہنے لگے ہم نے بے شک منحوس پایا تمہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سمجھائے گئے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ، بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا پس میری بات سنو۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، ارشاد ہوا جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کاش میری قوم اس بات کو جانتی۔ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور اس نے مجھے نوازے ہوئے لوگوں میں کر دیا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے اور ہم اتارنے والے نہ تھے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ان کی سزا نہ تھی مگر ایک چنگھاڑ، پس وہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ آیات کا مختصر بیان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواریوں صادق و صدوق کو انطاکیہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگ جو بت پرست تھے انہیں دین حق کی طرف بلائیں۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے حال احوال دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں کہ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی شروع کر دو۔ حبیب نجار نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں اور اندھوں کو بینا کرتے ہیں اور برس والوں کا مرض دور کرتے ہیں۔ حبیب نجار نے کہا میرا بیٹا 2 سال سے بیمار ہے، اس کو ٹھیک کر دو۔ انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ نجار ایمان لے آیا اور اس واقعے کی خبر بہت مشہور ہو گئی اور ایک خلق کثیر نے ان کے ہاتھوں سے شفا پائی۔ یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلوایا اور کہا کیا ہمارے معبودوں کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہی جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور تمہارے معبودوں کو پیدا کیا۔ تو لوگوں کو طیش آیا، ان کو مارنے لگے اور قید کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون کو بھیجا، وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوا اور بادشاہ کے مصاحبین اور مقربین سے راہ و رسم پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچا۔ جب بادشاہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تو ایک دن شمعون نے بادشاہ سے ذکر کیا کہ وہ آدمی جو قید کیے تھے ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا بات سنی گئی؟
تو بادشاہ نے کہا جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا تو مجھے ان پر بہت غصہ آ گیا۔ تو شمعون نے کہا اگر بادشاہ کی اجازت ہو تو انہیں بلایا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بلائے گئے۔ شمعون نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی۔ شمعون نے کہا اس کی مختصر صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ شمعون نے کہا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے۔ تو بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا، انہوں نے دعا کی، وہ فوراً بینا ہو گیا۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تو اپنے معبودوں سے کہہ کہ وہ بھی ایسا کریں تاکہ تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو جائے۔ بادشاہ نے شمعون سے کہا تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں، اصل میں ہمارے معبود نہ ہی دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردہ زندہ کر دینے کی طاقت ہے تو ہم ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر چیز پر قادر ہے۔ بادشاہ نے ایک دہقان کے لڑکے کو منگوایا جسے مرے ہوئے 7 دن ہو چکے تھے، جسم خراب ہو چکا تھا اور بدبو پھیل رہی تھی۔ تو انہوں نے دعا کی تو وہ لڑکا اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں مشرک مرا تھا، مجھے جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا ہے، اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو وہ دین غلط ہے، ایمان لے آؤ۔ کہنے لگے کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا۔ جوان 3 شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ 3 کون ہیں؟ تو اس نے کہا ایک شمعون اور ایک یہ 2 جو قید میں تھے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ اس پر باتوں کا اثر ہو رہا ہے تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی، وہ ایمان لے آیا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہ لائے اور عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ یعنی 2 حواری و وہاب نے کہا کہ ان کا نام یوحنا اور بولس تھا، اور کعب کا قول ہے کہ وہ صادق و صدوق تھے۔ یعنی 3 فرستادوں نے اندھوں بیماروں کو اچھا کیا اور مردہ کو بحکم خدا زندہ کیا۔ حبیب نجار جو پہاڑ کی غار میں مصروف عبادت الہی تھا، جب اس نے سنا کہ قوم نے ان کے فرستادوں کی تکذیب کی ہے تو حبیب نجار نے قوم سے کہا ابتدائی ہستی سے جس کی ہم پر نعمتیں ہیں اور آخرکار بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حبیب نجار نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے بہت روکا اور حق کی طرف بلایا۔ جب حبیب نجار نے اپنی قوم سے ایسا نصیحت آمیز کلام کیا تو لوگ یکبارگی ان پر ٹوٹ پڑے اور پتھراؤ شروع کر دیا اور پاؤں سے روندتے رہے یہاں تک کہ قتل کر ڈالا۔ ان کی قبر انطاکیہ میں موجود ہے۔ جب قوم نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادوں سے بہت جلدی کر کے یہ کہا کہ آپ میرے ایمان کے شاہد رہیں۔ جب وہ فوت ہوئے اور جنت میں داخل کیے گئے، یعنی ان کی قبر ہی ان کے لیے جنت کا گڑھا بن گئی اور وہاں اللہ کی نعمتیں دیکھیں، تو حبیب نجار نے یہ تمنا کی کہ کاش ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مغفرت کر دی ہے اور بہت زیادہ اکرام سے نوازا ہے۔ جب حبیب نجار شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا۔ صرف ایک ہولناک آواز سے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، ایسے فنا ہوئے جیسے بجھی ہوئی آگ۔ یا اللہ، میری ہر صبح کا آغاز، میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت، اور ہر شام اختیار میری توبہ تیری قبولیت پر ہو۔ آمین ثم آمین فار ایوری ون۔ جزاک اللہ۔